أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص 20واں سپارہ ابتدا سے سورة القصص یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ سورۃ القصص یہ ابتدا سے لے کر آخر تک تقریباً آخری رکوع میں قرآن پاک کا ذکر ہے یا آخرت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوری سورت جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے، قصہ ہے اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کا ٹکراؤ سامنا فرعون و حامان، سامری، قارون، ان جیسے بڑے بڑے سرکش لوگوں سے بھی تھا، اور ساتھ اپنوں سے بھی تھا، بنی اسرائیل سے، کہ وہ بھی سرکشی سے باز نہیں آ رہے تھے، مختلف قسم کی ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ تو جہاں بڑے بڑے دشمنوں نے تنگ کیے رکھا ان کو، وہاں اپنے جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان کو تنگ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جسے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت تفصیل سے ذکر ہے قرآن پاک میں، تقریباً 28 پاروں میں ان کا واقعہ ملتا ہے بکھرا ہوا۔ اب یہاں پہ سورہ قصص سے پیدائش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ ان کی پیدائش کن واقعات کن حالات میں ہوئی، پھر کن حالات میں جوان ہوئے، اور پرورش اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے فرمائی۔ اس کے بعد یہ پورے سورہ قصص میں ذکر ہوگا اس چیز کا کہ کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے مدین میں، پھر مدین میں کتنے سال وہاں پر رہے، پھر وہاں سے واپسی کیسی ہوئی، پھر نبوت ملنے کا ذکر، پوری تفصیل سے یہ ذکر ملتا جائے گا اس میں۔ پہلا جو رکوع آج تلاوت کی ہے اس میں اس وقت کا جو ذکر ہے کہ فرعون یہ سرکشی کی انتہا پہ پہنچ گیا تھا، بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی اس کو، صحت دی، مرتبہ دیا اس کو، لیکن اس نے ظلم اختیار کیا، بنی اسرائیلیوں کو تنگ کر کے رکھا، اس نے غلام بنا کے رکھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ہم نے یہ ارادہ کی کہ ہم اب حالات تبدیل کریں۔ جو لوگ کمزور اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، ہم اس کو اب جو ہے دنیا میں ہم ان کو حالات تبدیل کر کے پلٹا کھا کر ہم ان کو حکمرانی دیں۔ تو ہم نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ ہوا۔ تو فرعون کا خواب تو یہاں ذکر نہیں، البتہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان حالات میں جہاں بچے ذبح ہو رہے تھے، ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی، اب وحی تو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، تو یہ الہام ہوا ان کی طرف، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اللہ کی طرف سے کہ اب آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں، اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ کو ڈر محسوس ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر اس کو قتل کرنے والے ہیں، آپ دریا میں ڈال دیں اس کو۔ اور چنانچہ جب ان کو خوف ہوا اس بات کا کہ اب یہاں آ کر ان کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، بچے کو ذبح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک پیٹی بنائی اور اس کو صندوق بنا کے صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو ان کی والدہ نے کہا کہ دور سے اس کو دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور صندوق چلتے چلتے نہر میں چلا گیا۔ نہر وہ جا رہی ہے اس کو فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں جا کر آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، اس کے خاندان والوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے جب گود میں اٹھایا تو یہ کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنانا چاہتے ہیں، یہ بڑا ہو کے ہمارا مددگار بنے گا، ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں۔ تو کیونکہ عورتوں کی چلتی تھی تو ان کو بیٹا بنایا گیا وہاں پہ تربیت میں، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو یہ واپس بچہ ملے گا، آپ اس کو دریا میں پھینک دیں، آپ ہی کی طرف واپس آئے گا۔ تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے، پیارے خوبصورت پیغمبر ویسے بھی ہوتے ہیں، بہت خوبصورت تھے، اب جب اس کو کسی بھی عورت کو بلاتے کہ اس کو دودھ پلاؤ تو وہ کسی کا بھی دودھ نہ پیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی وہ پہنچ گئی اس موقع پہ اور یہ کہا کہ کیا میں تمہارے وہ گھر نہ بتاؤں جہاں اس عورت کی طرف رہنمائی کر لوں کہ جس کا دودھ یہ پیے گا بچہ، مجھے یقین ہے
اور وہ بچے کی صحیح طرح خبر گیری بھی کریں گے، تو اپنی والدہ کو پکڑ کے لے گئے ان کو. تو فرعون نے اس کو رکھ لیا کہ جی آپ اس کو دودھ پلائیں. تو اپنی والدہ کی طرف دوبارہ لوٹ آئے، انہی کا دودھ پیا، انہی کی نگرانی میں بڑا ہو گیا. تو اس کا پہلے رکوع میں اس چیز کا ذکر ہے. طاسیم میم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی. نتلو علیہ کا، ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر، بیان کرتے ہیں آپ پہ. من نبأ موسیٰ، موسیٰ و فرعون اور فرعون کی خبروں سے کچھ. بالحق کے ٹھیک ٹھیک. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے سرکشی کی تھی زمین میں. وجعل اہلہا شیعا، وہاں کے رہائشیوں کو انہوں نے گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا تھا. کچھ قبطی تھے، کچھ جو ہے وہ ان کو یعنی اپنے قوم کے اندر ہی مختلف گروہ بنا دیے تھے. کسی کو غلام بنایا، کسی کو دوسرا بنایا. یستضعف طائفۃ منہم، انہی میں سے ایک جماعت کو انہوں نے کمزور کرتا ہے، کمزور بنا دی بنی اسرائیل کو. یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، ان کی بچیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. خدمت وغیرہ کے لیے چلو عورتیں رہیں گی اور بچوں کو ذبح کرتا تھا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ واقعی فساد کرنے والوں میں سے. ونرید، ہم نے ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں پہ، استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور سمجھے جا رہے ہیں. زمین میں جو گروہ کمزور سمجھے جا رہا ہے، ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان پہ احسان کریں. ونجعلہم ائمہ، اور ہم ان کو امام بنائیں، پیشوا بنائیں. اب رہنمائی کا کام ان سے ہم لیں. ونجعلہم الوارثین، اور ہم زمین کا وارث ان کو بنائیں. اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کمزور لوگوں کو ہم اوپر کریں. ونمکن لہم فی الارض، اور ہم ان کو زمین میں حکمرانی دیں. ونوری فرعون و حامان، اور ہم فرعون و حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر کو ہم دکھائیں وہ چیزیں، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ بچاؤ کرتے تھے. یعنی وہ جو خواب انہوں نے دیکھا، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، وہی چیز ہم ان کو سامنے لا کر دکھا دیں، وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ گئی. وأوحینا الی ام موسیٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان ارضعیہ، کہ تو اس کو دودھ پلا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں ہیں وحی کی، یا تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا یا دل پہ الہام ہوا. ان ارضعیہ، کہ تو اس کو بچے کو دودھ پلا. فاذا خفت علیہ، بس جب تو ڈرے اس کے اوپر، یعنی اگر کوئی جاسوسی سے کوئی اطلاع آپ کو مل جائے کہ ان کو اس بچے کی خبر ہو گئی ہے، تو فالقیہ فی الیم، تو بس تو اس کو ڈال دے دریا میں، سمندر میں ڈال دے. ولا تخافی، اور تو ڈر نہیں کہ بچہ اس میں ڈوب جائے گا. ولا تحزنی، اور غم نہ کر اس کے فراق کا کہ بچہ آپ سے دور چلا گیا ہے، یہ غم نہ کرنا. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس بچے کو واپس کر دیں گے تیری طرف. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس بچے کو بنائیں گے پیغمبروں میں سے. فالتقطہ آل فرعون، پس آل فرعون نے اس کو اٹھایا، اس بچے کو. یعنی بات وہی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا تھا. پھر دریا میں جب وہ بہنے لگا، ان تک پہنچا، تو فالتقطہ آل فرعون، آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، اس بچے کو. لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ انجام کے لحاظ سے ان کے لیے یہ بچہ دشمنی کا سبب بنے، وحزنا، اور غم کا سبب بن جائے. اٹھایا تو انہوں نے اس لیے تھا کہ ہم اس کو بچے کو بڑا کریں گے، ہمارے لیے یہ بچہ جو ہے وہ ہماری خاندان سے بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ انجام کے لحاظ سے تو یہ ایسے ہی ہوا کہ وہ ان کا دشمن بن کے سامنے آ گیا اور ان کی غم کا سبب بن گیا. ان فرعون و حامان و جنودہما، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے جو لشکر تھے، کانوا خاطئین، وہ غلطی پہ تھے اس معاملے میں، یعنی مل کر مشورہ کیا، رکھ لیے بچے. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے یہ کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولک، اور تیری بھی. یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیارا بچہ ہے، ہم اس کو رکھتے ہیں. لا تقتلوہ، تو اس بچے کو قتل نہ کرنا. یعنی اس کو اس بات کا تو پتہ تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بچہ
باہر سے آیا ہے تو یقیناً کسی بنی اسرائیل میں کسی عورت نے اس کو رکھا ہے قتل سے بچاؤ کے لیے. تو اس میں تدبیر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ مشورہ کر کے کہ ہم اس بچے کو قتل کریں یا نہ کریں، کہ بچہ تو انہی میں سے ہے اور خواب میں بھی ہم نے یہ دکھلائی دیا. تو انہوں نے لا تقتلوہ، ان کی بیوی نے یہ کہا کہ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا. یہ وہی بیوی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم 28ویں سپارے میں ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس بیوی کو ایمان دیا اور یہ جنت میں ہوگی. اس کا نام آسیہ بی بی ذکر کرتے ہیں. لا تقتلوہ، تو قتل نہ کرنا اس کو. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے، یعنی بڑا ہو کے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور اس حال میں کہ ان لوگوں کو شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہ انجام کے لحاظ سے یہ معاملہ کیا بنے گا ان سے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر اب بچہ جب ظاہر بات ہے 2-4 دن کا بچہ ہے، ہفتے کا بچہ ہے اور ماں سے جدا ہو گیا ہے، تو ماں کی ممتا کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ تو تھی اپنی جگہ پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کا دل تڑپنے لگ گیا، بے قرار ہو گیا، اور وہ قریب تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیتی کہ یہ بچہ تو میرا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دل کے والدہ کی دل پہ ہم نے ہمت نہ باندھی ہوتی تو یہ بالکل ظاہر کر دیتی ہے. عورت ذات تو ایسی بھی بات جو ہے وہ راز رکھنا مشکل ہے، تو وہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے ان کے دل کے اوپر یہ بات ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو یہ عورت ظاہر کر دیتی یہ بات. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہو گیا فارغہ، بے قرار. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ یہ اس بات کو ظاہر کر دیتی. لولا الربطنا علی قلبہا، اگر ہم باندھ نہ دیتے اس کے دل کو، مضبوط نہ کر دیتے اس کے دل کو. لتکون من المؤمنین، تاکہ اس کو یقین، تاکہ ہو جائے اس کو من المؤمنین، یقین کرنے والوں میں سے ہمارے وعدے پہ، یعنی ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے ان میں سے ان کو یقین آ جائے کہ واقعی برحق ہے. وقالت لاختہ قصیہ، اور کہا اس کی والدہ نے لاختہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے یہ کہا قصیہ، اس کو تو پیچھے پیچھے جا، اس صندوق کے پیچھے، بچے کے پیچھے پیچھے، بھائی کے پیچھے پیچھے جا. فبصرت به عن جنوب، پس دیکھنا اس کو دور دور سے، یعنی صندوق کے دور دور سے اس کو دیکھتی جانا. وہم لا یشعرون، اور اس حال میں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ آپ اس صندوق کے پیچھا کرتی جا رہی ہو. وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے حرام کر دیا تھا، روک دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر المراضع، دودھ پلانے والی عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے. یعنی وہاں پر جب عورتیں آئی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اللہ فرما دے کہ ہم نے حرام کر دیا، یعنی روک دیا کہ بھئی کوئی عورت اس کو دودھ نہ پلا سکے، کہ وہ دودھ نہیں پیتا تھا بچہ. فقالت، بس موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی اس نے کہا هل ادلکم، کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں پہ، یکفلونہ لکم، جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ گھر والے اس کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں. فرددناہ الی امہ، بس ہم نے لوٹا دی اس موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف. کئی تقر عینہا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. ولا تحزن، اور غمزدہ نہ ہو اس کی جدائی پہ. ولتعلم، اور تاکہ اس کو یقین آ جائے، وہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں.